قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، 100 مردوں سے زیادہ طاقت۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے۔ ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی، جو مرضی کرے، عمر ہے جی۔ آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی، تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ وہ ہمارے ایک دانشور ہیں، تو مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لے، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیانا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیانی ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو۔ میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے، سلگتا ہوں، اس کو سمجھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے، کنواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے،
اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تامت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تامد اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہو، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تامت دے دو، میرا تامت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تامت دیا تو حضور نے باندھ لیا، پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی۔ یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہے تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ حیات، آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جائے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں۔ دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں۔ حضور علم کا سمندر ہے، سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور صحابہ کو موقع ملا ہوا اس سمندر سے فیض لینے کا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے، حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے بارے نہیں پوچھ پاتا تھا۔ 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے، وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے، عمر فاروق بھی بیٹھے، مولا علی بھی بیٹھے، عثمان غنی بھی بیٹھے، اتنے جید لوگ بیٹھے، تو مجھے حیات ہی تھی کہ میں کیوں جواب دوں۔ کہتے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا، لوگوں نے کئی اور درخت بتائے، پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے۔ آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے، سوال کا جواب، یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ، مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے، مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں؟ بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں، تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھنے آتا ہوں، تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے۔
चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझने को तैयार है, लेकिन मेरे अजीज पता भी है जवाब का, इल्म भी है, लेकिन फरमाते मेरी हया ने मुझे इजाजत न दी कि मैं जवाब दूं। आप फरमाते हैं फिर हुजूर से सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह आप ही बता दें वो दरख्त कौन सा है। तो हुजूर ने फरमाया भाई वो खजूर का दरख्त है। तो आप फरमाते मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जवाब दुरुस्त है, हालांकि मैंने जवाब दिया ही नहीं। तो लफ्जों में हया, जुमलों में हया, आंखों में हया, उठने में हया, बैठने में हया, चलने में हया एक खूबसूरत हुस्न है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू बेहया हो जाए ना फिर तू आजाद है, फिर तू जो मर्जी का, फिर तू जो। इसलिए बुजुर्ग जब किसी को बेहया कहते थे ना, अल्लाह अकबर, और जब किसी को कहते थे ना ये बेहया है तो लोग समझते थे कि कोई हल्की सी बात कर दी, लेकिन उनका मानना ये होता था कि बस भाई अब इसके साथ कोई कलाम करने की जरूरत है, इसको अब इस्लाह की जरूरत नहीं, ये बेहया है। क्या माना कि अब ये जो इसके दिल में आएगा वो करेगा, जो इसकी तबीयत चाहेगी वो करेगा। अब ये किसी पहलू भी काबू आने को तैयार, बेहया हो गया। बेहयाई बहुत बड़ा ऐब है। और जो लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल आजादी होनी चाहिए, हमारा अपना जिस्म है तो हमारी अपनी मर्जी चलेगी। एक वजीर साहब है, पता नहीं मैं उनको जानता तो नहीं, उन्होंने सेनेट में तकरीर की है, मैंने उनकी बात सुनी है। उसने कहा नहीं नहीं भाई, जिस्म रब का है तो मर्जी भी तो रब करीम की चलेगी, और मर्जी भी अल्लाह की। ये मुझे थोड़ा सा मसला है जिस्म पर, कभी कभी मुझे कसरत सफर से एलर्जी हो जाती है। मेरे साथ लोग ना दिल से प्यार करते हैं, शायद ही कोई अच्छा डॉक्टर हो जिस तक मेरे संगी मुझे लेके ना गए हो, पर जिस्म अल्लाह का है ना, मर्जी भी जब वो चाहेगा सेहत देगा। क्यों कच्चे कामों में लोग पड़ गए, क्यों गलत लोग सोच में पड़ जाते हैं, ये उसी का है। और जब वो चाहेगा, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि जो अपनी मर्जी चौकों चौराहों में कर रहे होते हैं ना, जो मर्जी गंदमन, वो जानवर होते हैं, वो जानवर होते हैं जो ना चौक देखते हैं, ना गली देखते हैं, ना उन्हें पता होता है कि जगह कौन सी है। वो इंसान, मैंने कह दिया जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो जानवर होते हैं। और जो कुछ इंसान होते हैं ना, उनके अंदर कुछ न कुछ फिर शर्म हया भी होती है। वो चौकों चौराहों में वो हरकतें और वो काम नहीं करते जो जानवर करते हैं। उनके लिए बड़े पर्दे होते हैं, उनके लिए बड़ी बातें होती है, उनके लिए बड़ा कुछ होता है। जो बिल्कुल आजाद हो जाए, कोई पता ना हो किस वक्त क्या कहना है, क्या करना है, तो फिर वो दायरा इंसानियत से खारिज हो जाता है। हम आपको क्या दावत दें, आप तो वो बातें कर रहे हैं जो इस्लाम का इंसानियत के हक में भी ठीक नहीं। आप तो वो वाली बातें कर रहे हैं जिनका इंसानियत भी तकाजा नहीं करती कि ये बातें होनी चाहिए। लेकिन एक बात, मैं तो जज्बाती नहीं होता, मैं बड़े गौर से चीजों को देखता हूँ, सुनता हूँ। और ना मैं उन मौसमी मेंढकों की, वो मुझे राहत एक साहब कहने लगे जी बड़े बड़े मौलवी एक बंदे के साथ बैठे हुए होते थे और वो रोजे में बड़े बड़े दरस देता था, तो वो भी फलानी फलानी हरकतें कर रहा है। तो मैंने कहा हमने तो पुराना कहा था कि मौसमी मेंढक है, तो पुराने कह रहे हैं कि अदाकार है, तो वो जहां कास्ट करेंगे वहां वो अदाकारी करेगा। आप किसी मजहबी जगह कर ले तो वहां कर लेगा, कहीं और जगह करेंगे तो हम तो पुराना कह रहे हैं। तो किसी को कभी समझ आती है तो किसी को कभी और जगह जाके समझ आती है। हम इन लोगों से परेशान नहीं होते, क्यों? सुन ले, कोई मायूसी नहीं। इनके अंदर जितना जोर है वो लगाएं। ये मुल्क बना है रसूलुल्लाह के नाम पे, ये अल्लाह ने तोहफा दिया है उम्मत मुस्लिमा को, ये नबी पाक के नाम पे बना है। तो यहाँ झंडा भी वही वाला बुलंद होना है जो मदीने वाले रसूल का झंडा है, और यहाँ वही काम चलेगा जो नबी पाक ने बयान फरमाया। तो इस तरह कई लोग आते हैं, वो शोर शार करते हैं, चले जाते हैं। इतने ना परेशान हुआ करें, बहुत सारे लोग तो बेचारे इस काबिल भी नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। मतलब इतना हम उनको अहमियत दे दें, उनका जिक्र करें, उनका नाम लें, उनकी बात करें, वो बेचारे इस काबिल ही नहीं है, मतलब स्टेटस ही नहीं है हमारा। इतने फारग हैं हम कि अब जो बंदा आएगा कहानी छेड़ेगा तो हम छेड़ जाएंगे। और भाई अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला,
لوگوں نے بڑا شور کیا اور بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے، پر اللہ کے گھر مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے، پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی، نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ، عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے، اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی، اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، لیکن نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا، تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے مشہور ہو گئی یا روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ
کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو، کو کیا اور حق چاہیے عورت کو، جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو۔ اب اس کو اور کیا، کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول، کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو، پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا، فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ چلے میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں بندوبست۔